یہ یہودی سازش یہ تو بہت دفعہ سنا ہوگا آپ نے. تو کون ہے یہودی، کون ہے بنی اسرائیل، کون ہے جیوز اور کیا ہے جوڈازم؟ جوڈازم بھی ابراہیمک ریلیجن ہے، یعنی اس کی شروعات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوئی. آج سے 2000 BC پہلے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تمہاری جو جنریشن ہوگی اس کو میں ایک عظیم جنریشن بناؤں گا، تمہاری پیڑھی ایک عظیم پیڑھی بنے گی، اور اس لیے اپنا سفر شروع کرو اور جاؤ کینان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو جس 12 ٹرائبز بھی ہے اور انہی کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، یعنی یعقوب کے بیٹے اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان سے بڑے جیلس ہوا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک دن کنویں میں بھی گرا دیا تھا اور ایک مرچنٹ کو سیل بھی کر دیا تھا، اور وہ بائر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایجپٹ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک عام آدمی تھے نہیں، ان کے پاس خدا کا دیا ہوا ایک میریکل تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی کرتے تھے. انہوں نے فرعون کی حکومت کو بتایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بڑی خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بھوک مری کے ہوں گے، یعنی ایک بہت بڑا فیمین آئے گا. اس لیے اس دور کے فرعون نے نیسیسری دام اٹھا کے اپنی قوم کو اس بھوک مری سے بچا لیا. یہ بھوک مری جب کینان پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ وہاں سے میگریٹ کر کے سیدھا آئے ایجپٹ. وہاں جب حضرت یوسف سے وہ ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں وہی بھائی ہوں جس کو تم لوگوں نے سیل کر دیا تھا. ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پیغام پہنچایا کہ آپ بھی ایجپٹ آ جائیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر میں ایک جگہ مل گئی جہاں پر وہ رہنے لگے. 4 صدیاں گزر چکی ہے اور بنی اسرائیل کی آبادی بھی بہت بڑھ چکی ہے. اور اب کے دور کا جو فرعون ہے فیرارومیس، وہ نہیں جانتا کہ یوسف کون ہے، یعقوب کون ہے. اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دو، ان کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، انہیں کسی کام کاج میں لگاؤ، ان کی آبادی کو کسی طرح روک دو. 13 سینچری BCE یہاں پر ابھرتا ہے ایک اور لیڈر جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور خدا حضرت موسیٰ کو چنتے ہیں اور ان کو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ فرعون کی ظلم بری حکومت سے ان کو آزاد کرے اور ان کو لے جائے کینان. تورات اور ہبرو بائبل کے مطابق کینان کی سرزمین ایک پرومسڈ لینڈ ہے. اور پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کیے، لشکر کو وہ لے گئے، لیکن بعد میں جب فرعون آیا تو فرعون کا لشکر ڈوب گیا. اب اس سارے واقعے کو ایکسڈس کہتے ہیں. دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ سینائی پر چڑھ جاتے ہیں جس کو جبل طور بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر انہیں ملتی ہے 10 کمانڈ، اور وہیں پر جیوز ریلیجن کے فنڈامنٹل لاز بنتے ہیں. موسیٰ کے لوگ 40 سال بیچ میں آئے ہوئے ریگستان میں رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دوران اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے سکسیسر جوشوا آخرکار انہیں کینان لے جاتے ہیں. کینان آنے کے بعد وہ جو اپنا پہلا کنگ بناتے ہیں وہ ہے کنگ ڈیوڈ، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی یروشلم کو کیپٹل سٹی بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو 1960 BCE میں انہوں نے اپنا پہلا ٹیمپل بنوایا. اب جیوز لوگوں کی جو عبادت کی جگہ تھی وہ سینٹرلائزڈ ہو گئی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد اس کنگڈم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ناردرن کنگڈم آف جوڈا اینڈ ساؤتھرن کنگڈم آف جوڈا. اب سلطنت 2 ٹکڑوں میں ہو گئی تھی تو ظاہر ہے وہ کمزور بھی ہو گئی، اور ایک کمزور سلطنت بہت آرام سے شکست پا جاتی ہے کسی بیرونی طاقت کا. ایسا ہی ہوا جب 586 BCE میں بیبلونین امپائر کنگ آف جوڈا کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے فرسٹ ٹیمپل کو ڈسٹرائے کر دیا، اور وہاں جو رہ رہے جیوز تھے انہیں جلا وطن کر دیا بیبلون کی طرف. اب جیوز کے لیے ایک سینٹرل آف ورشپ تو ختم ہو گئی کیونکہ ٹیمپل ہی ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اب بجائے ایک جگہ رہ کر عبادت کرے ایک سینٹرلائز جگہ ہو، وہ تو رہی نہیں کیونکہ ٹیمپل ہی ٹوٹ گیا. تو پھر انہوں نے ڈفرینٹ جگہ پر سنگول بناتے عبادت شروع کر دیا. لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے طاقت ہمیشہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. بیبلونی امپائر کے دن بھی کبھی نہ کبھی ختم ہونے ہی تھے، اور وہ تب ختم ہوئے جب پرشین کنگ سائرس آئے. تو 538 BCE میں یہ نیا کنگ جب آیا تو اس نے جلا وطن ہوئے جیوز کو بلایا. تو انہوں نے کہا وہاں پر ساور اپنا ٹیمپل پھر سے بناؤ، اور اسی طرح بنا سیکنڈ ٹیمپل. ان 516 BCE 332 BCE میں اسی جگہ پر الیگزینڈر دی گریٹ کی پاور آ گئی.
وہ جب یہاں پر آیا تو اس نے ہیلینزم یعنی کہ گریک کلچر، گریک ریلیجن، اس کو زبردستی وہاں پر پھیلانے کی کوشش کی۔ پھر گریکس اور جیوس کے بیچ میں مسئلے پیدا ہونے لگے، ایک مکیبین ریوالٹ ہوا اور اس ریوالٹ کے نتیجے میں جیوس جیت گئے اور یروشلم پر انہوں نے دوبارہ کنٹرول لے لیا۔ پھر آیا 63 BCE، اب باری تھی رومن امپائر کی۔ رومن جیسے حکومت کرنے لگ گئے تو انہوں نے تو پہلے کچھ نہیں کیا، لیکن فرسٹ جیوس رومن وار کے بعد انہوں نے جیوس کا یروشلم میں رہنا بھی بین کر دیا اور اسی طرح سارے کے سارے جیوس ڈپریس ہو گئے۔ کوئی بیبلون چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی نارتھ افریقہ چلا گیا اور اس سب کو بولتے ہیں جیوس ڈسپورا۔ بیسیکلی اب جیوس مختلف ملکوں میں جا کے وہاں کی مائنورٹیز بن کر رہ رہے تھے۔ اب بار بار ٹیمپل بن رہا تھا اور ٹوٹ رہا تھا تو ظاہر ہے بس ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اور ٹائم آیا ریبائننگ جوڈائزم کا۔ ٹیمپل کے ڈسٹرکشن کے بعد وہ ریلیجن ریچول پر فوکس کرنے کے بجائے اسٹڈی پر فوکس کرنے لگے، پریئر پہ فوکس کرنے لگے اور جیوس لاس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے اس چیز پر فوکس کرنے لگے۔ یعنی سمجھ لیے کہ وہ ریلیجن سے زیادہ پریکٹیکل ہو گئے تھے۔ پھر جیوس اسکالرز نے 2 بڑی کتابیں لکھی، ایک نشا اور دوسری تاج موت۔ ان کتابوں کا مین فوکس تھا جیوس لاس۔ 8th سینچری، اب یہ ٹائم ہے اسلام کے گولڈن ایج کا، عباسی خلافت چل رہی ہے اور دوستو اسی ایج کے دوران جوز کا اسپین میں ہی گولڈن ایج ہی چل رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب سینٹر آف وزڈم بغداد بن چکا تھا، ریلیجن ٹولرنس بھی تھی اور ایک ریلیونٹ پیس میں رہ رہے تھے سب۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کے بڑے انٹلیکچوئل ابھر کے آتے ہیں۔ الخوارزی ابن سینا اس ٹائم پہ کرسچن اور جیوز اپنا جزیہ پے کرتے تھے، یعنی کہ ٹیکس پے کرتے تھے مسلمانوں کے، اور جو جیوز کے انٹلیکچوئل تھے سیموئل ابن نگیرہ، جوڈا ہیلیوی اور بھی بہت سارے۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اچھے وقت کی بری بات یہ ہے کہ وہ گزر جاتی ہے اور برے وقت کی اچھی بات بھی یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ گولڈن ایج بھی آخر ختم ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ماڈرن ایرا پہ۔ 18 اور 19 سینچری میں ٹائم ہے جیوز انلائنمنٹ کا۔ اس ٹائم میں جیوز یورپ وہ بہت اچھے گلنے ملنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنا اسکولر ایجوکیشن کو اپنا لیا ہے لیکن اپنے ریلیجن آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے، لیکن اینٹی سیمیٹزم کا جذبہ یعنی کہ جیوز سے نفرت کرنے کا جذبہ ابھی بھی زندہ تھا۔ 19 سینچری میں اینٹی سیمیٹزم کو کیٹل کرنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک آسٹرو ہنگیرین جنرل نے جس کا نام تھیوڈر ہرزل تھا، اس نے ایک پروپوزل شیئر کیا کہ کیوں نہ جیوز کی ایک الگ اسٹیٹ ہو، ایک الگ کنٹری ہو اور وہ ملک ہی فلسطین میں ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی جوڈائزم کی ہسٹری۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو جوڈائزم کی ہسٹری بتا سکوں اور اس ویڈیو کو بنانے میں 2 ہفتے لگے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔